اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعائے کمیل کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آج کی نشست میں ہم دعائے کمیل کے ابتدائی حصے کو مکمل کرنے کے بعد اس حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. گویا وہ صیغہ تو متکلم یا مال غیر کا استعمال کر رہے ہیں کہ میرے، لیکن وہ ہمارے لیے گناہ کے طریقے، گناہ کے بخشش کے طریقے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے گناہوں کو بخشوایا جا سکتا ہے. لیکن کلام امام کلام ہوا کرتا ہے، اور اگر آپ امام کے کلام کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام کے کلام کا ہر کلمہ قابل غور ہے اور اس میں ایک حکمت ہے. دعا کے ابتدائی حصے میں ہم نے دیکھا کہ مولا حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہا کہ حمد و ثنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے کیا سمجھ کر آئے ہیں، اور تو ہماری خطا کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطا کو دیکھ. اب مولا گناہوں کی طرف رخ کر کے کہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے چند کلمات ادا کر رہے ہیں، اور ان کلمات میں گناہوں کے اثرات اور ان اثرات کے پیچھے اسباب، اس کا تذکرہ خود ایک اور جگہ آیا ہے، یہاں پہ فقط اثرات کا تذکرہ آیا ہے. اب دیکھیے، گناہوں کو بخشوانے سے پہلے مولا آخری حمد و ثنا، خدا کی جو بنیادی حمد و ثنا ہے دعا کے ابتدا میں ہونی چاہیے، اس سے متصل ہوتے ہوئے یا نورو یا قدوسو کہہ رہے ہیں. اس میں بھی ایک حکمت ہے. دیکھیں، نور روشنی کو کہتے ہیں، اور روشنی کا کام ہے راستہ دکھانا. تو اللہ کو نور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تو نور ہے، اور تو اپنے نور سے میرے راستے کو واضح ممیز کر دے، تاکہ میں کوئی ٹھوکر، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں. اور زندگی کے راستے میں حادثہ یا ٹھوکر یا لغزش کیا ہے؟ گناہ کرنا. چنانچہ اگر میرے ساتھ تیرا نور رہے گا تو انشاءاللہ میں زندگی میں گناہ نہیں کروں گا. دوسری چیز پھر مولا فرماتے ہیں یا نوروں کے بعد یا قدوسو. قدوس یعنی پاک و پاکیزہ، اور اتنا پاک و پاکیزہ جو خود پاک و پاکیزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شرح علماء میں شہید ثانی پانی کی تشریح کرتے ہوئے پانی کے لیے جو شہید اول نے لفظ استعمال کیا تھا، طہور، پاک کرنے والی چیز، تو طہور کے لیے کہا جاتا ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو خود پاک ہو یعنی طاہر، اور مطہر بھی ہو یعنی پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھے، یعنی مثلا پانی. تو اللہ تعالیٰ قدوس ہے، یعنی قدس خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، خود بھی کسی لغزش خطا سے پاک ہے اور لوگوں کی لغزش اور خطاؤں کو پاک کر سکتا ہے. تو مولا یہ فرما رہے ہیں گویا کہ تیرے نور کے ہونے کے باوجود اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں اور گناہ آلودہ ہو جاؤں تو تو اپنی قدوسیت کے سبب میرے گناہوں کو معاف کر دینا، یا اول الاولین یا آخر الاخرین. اس کے بعد مولا گناہوں کے اثرات بتلا رہے ہیں. مثلا مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو پردہ فاش کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی
تنزل النقم، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے کہ جو عذاب کا سبب بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، جو ہے دعاؤں کو روک لیتے ہیں. تغیر النعم، جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. تنزل البلاء، جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. تو وہ کون سے گناہ ہیں جو ان اثرات کا سبب بنتے ہیں؟ اس کا تذکرہ خود چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے یہ ایسی چل رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم گناہوں کے اثرات اور گناہوں کے اثرات کے اسباب جو کہ چوتھے امام نے بیان کیے اور جن کو شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی، اس کی طرف جائیں. چند باتیں، چند نکات گناہوں کے حوالے سے. پہلی بات فلسفہ گناہ. اگر گناہ کی شدت، گناہ کی اہمیت، گناہ کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو انسان گناہ کرنے سے بہت زیادہ کراہیت کا، نفرت کا اظہار کرے. گناہ کیا ہے؟ علماء اعلام اور فلسفہ اخلاق کے پڑھانے والے بتلاتے ہیں کہ گناہ کرنا گویا نمک حرامی کرنے کے مترادف ہے. کیوں؟ کہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر چوری ہو تو آپ کو افسوس ہوگا، غصہ آئے گا چور پر. لیکن جب چور کا ڈھاٹا یا نقاب الٹی جائے گی تو پتہ چلے گا گھر کا ہی کوئی فرد، آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا. کوئی رشتہ دار یا وہ شخص جس پہ آپ احسان کرتے رہے ہوں، آپ کا ملازم مثلا، تو کتنا افسوس ہوگا، کتنا غصہ آئے گا. ارے تم تو وہ شخص ہو کہ جس کی میں نے ہمیشہ مدد کی، مالی امداد کی، اخلاقی امداد کی. تم بیمار تھے، تمہاری صحت کا خرچہ، بیماری کا خرچہ میں نے اٹھایا، اور زیادہ افسوس ہوگا. تو اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کس کی سرزمین پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی سرزمین پر. کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں گناہ کی طاقت دیتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی، آنکھیں کھولنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، لیکن ہم اس کا غلط استعمال کر کے گناہ کر جاتے ہیں. فارسی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ گناہ کرنا ایسا ہے جیسے نمک کھا کر نمک دانی توڑ دینا. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. یعقوب لیث ایک ڈاکو تھا سیستان میں. اس نے ایک دفعہ منصوبہ بنایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ سیستان کے گورنر کے خزانے پر دھاوا بولنا ہے. اور اس نے ایک سرنگ کھودی اپنے گھر، اپنے اڈے سے لے کر سیستان کے گورنر کے خزانے تک. 6 مہینے میں وہ سرنگ کھودی اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر گیا اور اس نے مال و زر، جواہرات، ہیرے، سونا چاندی جمع کیا. جیسے وہ جانے لگا ایک سفید چمکتی ہوئی چیز اس کو نظر آئی. جب اس نے اٹھا کے دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ نمک دانی تھی. اس نے اس نمک دانی کو وہاں رکھا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے بغیر کچھ لیے. اب اس کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اتنی محنت سے سرنگ کھور کے یہاں پر آئیں اور کوئی بھی نہیں ہے، سارا سامان ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم بالکل حفاظت کے ساتھ نکل سکتے ہیں. لیکن اس نے منع کر دیا. اور جب وہ اپنے اڈے پہ، اپنی جگہ پہ پہنچے تو اس نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ مناسب نہیں تھا. نمک دانی دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کے دسترخوان پر کھانا کھائے، نمک چکھے اور پھر وہیں پر اس دسترخوان کو، اس نمک دانی کو توڑ دے اور تہس نہس کر دے. سیستان کا گورنر کیسا ہی صحیح، لیکن بہرحال وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارے لیے صاحبان کا، غذا کا، تحفظ کا انتظام کر رہا ہے. چنانچہ کم از کم ہمیں اس کے علاقے میں یا اس کے گھر میں چوری نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنا ہے تو کہیں اور جا کر. دوسری طرف دوسرے دن سیستان کے گورنر کو جب یہ پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو وہ حیران رہ گیا کہ چوری کرنے کے تمام، جسے کہتے ہیں کہ وسائل موجود تھے اور بآسانی ہیرو جواہرات لے کے جا سکتا تھا ایک چور، لیکن چھوڑ گیا. اس نے تجسس میں اعلان کروایا کہ جو بھی چور ہے وہ آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ انعام و کرام سے جو ہے وہ میں اس کو نوازوں گا. تو یہ نڈر آدمی تھا، چلا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور سیستان کے گورنر کو یہ بات بتلائی
کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نمک کھا کر نمک دانی توڑ دوں. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے یعقوب لیث کو اپنی فوج یعنی سیستان کی فوج کا امیر بنا دیا. اور کہتے ہیں کہ بعد میں جب بنو عباس کے مظالم بہت بڑھے تو یہی یعقوب لیث تھا جو مظالم کے خلاف کھڑا ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا بنو عباس کی جو سلطنت ہے وہ جو ہے بعد میں نیست و نابود ہوئی. تو ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اپنے محسن کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اس کی کوئی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے، ہم جو ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس کی جو ہے ناشکری کرتے ہیں. تو امام سے کسی نے پوچھا نا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا کرو لیکن خدا کی سلطنت سے نکل کے کرو. تو اگر ہم خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے تو پھر ہمیں گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور گناہ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے دسترخوان پر کھانا کھا کر اس کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں اور اسی دسترخوان کو ملیا میٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہی لیے سجایا گیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ فریج میں رکھی ہوئی آئس کریم چپکے سے چوری سے کھا لے، بعد میں پتہ چلے اس کو کہ امی نے یہ آئس کریم میرے ہی لیے رکھی تھی، تو کتنا افسوس ہوگا، اور ماں کو بھی کتنا افسوس ہوگا کہ جس کے لیے رکھی اسی نے چوری کی. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر انسان گناہ کرے تو وہ اپنے محسن کا کفران کر رہا ہے. اب آئیے اس طرف کہ گناہ سے کیسے بچا جائے. بہت سارے گناہ ہیں، کن گناہوں سے بچا جائے، بڑے گناہوں سے بچا جائے کہ چھوٹے گناہوں سے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں کی اقسام میں دو واضح طور پہ درجہ بندی ہے، گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ. گناہان صغیرہ یعنی جن کی مذمت اور سزا واضح طور پہ قرآن و روایات میں معصومین کی موجود ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. سورہ نساء آیت نمبر 31. سورہ نساء قرآن کا 4 سورہ ہے، چیپٹر 4 ورس نمبر 31. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو گے، وَمَا تُنْہَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہارے دوسرے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے گناہان کبیرہ سے بچنا. تو کیا ہم گناہان صغیرہ کرتے چلے جائیں اور ان کو کوئی اہمیت نہ دیں؟ تو ایک دفعہ ایک شخص چلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور گناہوں کی اقسام پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں چھوٹے گناہ کر سکتا ہوں. امام نے اس کو کہا کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے پہ موجود بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے آؤ. وہ شخص جاتا ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے آتا ہے. اب امام کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو اپنی جگہ پہ رکھ کے آ جاؤ اور چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے لے آؤ. اور وہ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ بوری میں بھر کے سینکڑوں پتھر لے آتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اچھا اب تم ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دو. اور پریشان ہو جاتا ہے کہ بڑے پتھر تو 2-4 تھے، مجھے معلوم تھے کہ کہاں کہاں رکھے، میں نے واپس رکھ دیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے پتھر میں کیسے رکھوں، مجھے معلوم ہی نہیں میں نے کہاں سے اٹھائے. تو امام نے کہا بس چھوٹے گناہ یا گناہان صغیرہ کی یہی مثال ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کب کون سا گناہ کیا، اور بعض اوقات ان کی مغفرت طلب کرنا بھی بھول جاتا ہے. تو جب انسان جب یہاں سے رخصت ہوگا تو جن جن کی مغفرت طلب کی ہوگی وہ معاف ہو چکے ہوں گے، لیکن جن چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نہیں کی ہوگی وہ معاف نہیں ہوں گے. تو ہمیں بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور ہمیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. اب آئیے اس طرف کہ گناہوں کے اثرات جہنم کے بارے میں سب کو معلوم ہے، جو قیامت میں ہمیں سزا ملے گی وہ ہم کو معلوم ہے، لیکن خود دنیا میں اس کے اثرات موجود ہیں. چھٹے امام کے بارے میں ابھی آپ نے روایت سنی، ایک اور روایت سنیں کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان کی کوئی رگ نہیں کٹتی، کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، سر میں درد نہیں ہوتا اور اس کو کوئی مرض نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان خود کوئی گناہ کرے. اور امام نے آیت پڑھی اور امام نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورہ شورى آیت نمبر 30. اور سورہ شورى قرآن کی 42ویں سورہ ہے، چیپٹر 42 ورس نمبر 30. سورہ شورى آیت نمبر 30 میں
اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اللہ تو بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اس کو لکھتا نہیں، اس کی سزا نہیں دیتا۔ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کے لیے نماز کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری نماز شب قضا ہو گئی، تو امام نے کہا کہ تیرے ہاتھ پاؤں تیرے گناہوں نے باندھے ہوئے تھے۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ چاقو جتنا گوشت پر اثر نہیں کرتا جتنا گناہ انسان پر اثر کرتے ہیں، تو جہنم نہیں بلکہ خود یہاں پر بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کی نورانیت، اللہ کی قدوسیت اتنی وسیع ہے کہ سب نے کہا نا اللہ من یصلک برحمتک وسعت کل شیء، وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو گناہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ ہر قسم کے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ خوشخبری دی گئی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 39، سورہ زمر جو ہے قرآن کا آیت نمبر 53 سورہ زمر قرآن کا 39 سورہ ہے، 39واں سورہ، اور اس کی آیت ہے 53 اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دو میرے بندو جو اپنے نفوس پر اسراف کرتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ہر قسم کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے، تو جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خوشخبری رکھتا ہوگا، سناتا ہوگا۔ ایک دلچسپ بات، سننے میں شاید تھوڑی سی دقت ہو اور سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی کہ یہ کیا عجیب سی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک درود پڑھ دے محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کئی جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جو ہے وہ گردان کر رہا ہے، اور جب بھی اپنی نعمتیں گنواتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا ہے۔ لیکن علماء اعلام میں اس بات پہ بحث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو آیت نمبر 45 میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہنم کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ، اس کے کیا معنی؟ تو مفسرین قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا کہ جہنم کافروں کے لیے عذاب اور گناہگار مومنین کے لیے نعمت۔ کیسے؟ جب گناہگار مومنین جنت میں آئیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے گناہ دھو کر آؤ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ خبردار جنت میں قدم بھی نہ رکھنا۔ ماں اپنے بچے کو جس کے پیر گندے ہوں کمرے میں آنے سے منع کرتی ہے مشروطاً کہ پہلے اپنے پاؤں دھو پھر کمرے میں آنا، یہ نہیں کہتی۔ کمرہ بنایا ہی اس کے لیے، اللہ نے جنت بنا ہی ہمارے لیے ہے، پھر ہمیں کیسے منع کر سکتا؟ اللہ کہتا نہیں، تم گناہ آلودہ ہو، تمہارا دامن داغدار ہے، پہلے اپنے آپ کو دھو کر آؤ۔ تو مومنین ڈھونڈیں گے وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے گناہ دھل سکتے ہیں۔ جب بتایا جائے گا کہ جہنم وہ جگہ ہے تو وہ خوش ہوں گے، دیکھا جائے کہ چلو اگر جہنم نہ ہوتی تو یہ گناہ گار مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باہر کھڑے رہتے۔ تو یہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے تکلیف ہوگی، ماں کہتی ہے نا بیٹا بخار ہے، درد ہے، جاؤ بیٹا ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگا کے آ جاؤ، تو بچہ کہا کہ انجیکشن تو تکلیف ہوگی، کہ تکلیف تو ہوگی لیکن اس کے بعد راحت ہوگی۔ تو گناہ گاروں کے لیے، گناہ گار مومنین کے لیے جہنم بھی ایک نعمت ہے،
جنت تو ہے. اب یہاں پہ کچھ مومنین اس کو مس یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر دھڑلے سے ہم گناہ کریں اور جہنم میں جا کے جلیں, ڈرائی کلینر کی دکان موجود ہے اور پھر ہم جنت میں آ جائیں گے. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جہنم میں ادنا سے ادنا جہنمی جس کو بہت ہلکی سزا دی جائے گی, یہ ہلکی آگ دی جائے گی, اس کو اگر دنیا میں بھیجا جائے گا تو وہ دنیا کی آگ میں سو جائے گا. اب یہ نہیں معلوم کون سی آگ, لکڑیوں پہ جو جلاتی ہیں آپ, یا پھر وہ چولہے کی آگ, یا سینٹر آف دا ارتھ, مرکز ارض کی آگ جس کا ٹیمپریچر 3000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. چلیں بہرحال ہم چولہے کی آگ, لکڑی کی آگ بھی لے لیں تو اب اندازہ لگا لیں کہ جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی. پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ہمارے چاہنے والوں کو جنت کا پروانہ اس وقت ملے گا کہ جب وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. تو آپ چاہتے ہیں کہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں اور پھر جنت میں داخل ہوں؟ چلیں چھوڑیں, اگر آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں اور جیدار ہیں, شجیع ہیں, تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی وجہ سے بی بی سیدہ جنت کے باہر کھڑی رہے کہ میرا آخری مومن جب تک نہیں آ جاتا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ ایک اندازے کے مطابق 70,000 سال بعد آخر مومن چاہنے والا جنت میں داخل ہوگا. آپ بڑے مزے سے حکمران وقت یا حاکم وقت کے دربار میں 2 گھنٹے کھڑے رکھوانے پر لوگوں پہ لعنت بھیج دیتے ہیں, تو کیا آپ خود اس لعنت کے مستحق نہیں ہیں کہ جو 70,000 سال بی بی کو جنت کے دروازے کے باہر کھڑا رکھنے پر مجبور کریں گے؟ بی بی کا نام ہی فاطمہ ہے, جہنم سے آزاد کرنے والی, لیکن جب آپ ڈھٹائی سے اپنے گناہوں پہ مصر ہیں تو پھر تو آپ کو وہ تکلیف. تو خدارا اپنی تکلیف کا نہ خیال کریں, بی بی کی تکلیف کا خیال کریں. جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ باہر کھڑی ہوئی ہے اور باقی لوگ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچائے, اس گناہ سے بچائے کہ جو بی بی کو تکلیف دینے کا سبب بنے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو آپ نے دیکھا کہ گناہ کرنا ایک نمک حرامی ہے. صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں کے اثرات نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور گناہ گاروں کے لیے جب خوشخبری ہے تو نیکوکاروں کے لیے کوئی خوشخبری کیوں نہیں ہوگی؟ اب مولا جو ہے گناہوں کے اثرات ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اور اس کے پیچھے تشریح بعد میں جو ہے امام سجاد بیان کرتے ہیں کہ اس گناہ کے کس گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اثم, کہ اللہ میں ان گناہوں سے تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ جو میرا پردہ فاش کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی گناہ تو کرتا ہے اور بہت سے لوگ گناہ کرنا چاہتے بھی ہوں گے, لیکن شاید دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو یہ چاہے کہ اس کا پردہ فاش ہو. کتنا ہی ڈھیٹ کیوں نہ ہو وہ یہ چاہے گا کم از کم لوگوں میں میری عزت برقرار رہے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا پردہ فاش کر دیتے ہیں, آپ کو ذلیل خوار کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ہوتا بھی ایسا ہے کہ گناہ بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے لیکن بدنام زیادہ ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن آپ بدنام نہیں ہوتے. تو کم از کم ان گناہوں کو کرنے سے تو بچیں کہ جو آپ کی بدنامی کے سبب بنیں گے. کیوں کہ آپ اگر ایک مرتبہ بدنام ہو گئے, ایک لیبل لگ گیا بھئی تم برے ہو, جب برے لوگوں اور گینگسٹرز اور جسے کہتے ہیں کہ ڈیلیکوینٹ بیہیویئر کے بچوں لڑکوں کی کیس ہسٹری لی گئی تو زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ لوگ ہمیں برا سمجھتے تھے. جب برا سمجھتے تھے ہم نے بہت کوشش کی, لیکن جب برا سمجھتے تھے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم نے بھی جو ہے وہ ڈھٹائی سے گناہ کرنے شروع کر دیا. تو اگر آپ ایک مرتبہ ٹھپا لیبل لگ گیا برائی کا تو پھر آپ نے خود دیکھا, سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں رول ایکسپیکٹیشن, یعنی جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا وہی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو بہت انکریج کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتی رہتی ہیں مسلسل, اور بس وہی انکریجمنٹ جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو گناہ آپ کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کم از کم اس سے بچیں. جو پہلا گناہ ہے وہ ہے شراب, یا یوں کہہ لیجیے نشہ, جس میں جو پہلا مصداق ہے وہ شراب ہے.
آپ نے سنا ہوگا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ آپ نے سنا ہوگا سود کے بارے میں، سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کو لکھنے والا جہنمی ملعون۔ اب شراب کے بارے میں سنیے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 10 قسم کے لوگ شراب سے متعلق ان پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ شراب کے لیے کسی پھل کا درخت اگانے والا، اناج کا درخت جو کہ شراب مثلا انگور کی شراب، اس کا درخت اگانے والا اس نیت سے کہ شراب بنائی جائے گی۔ نمبر 2، اس درخت کی رکھوالی کرنے والا۔ نمبر 3، اس درخت کے پھل سے رس نکالنے والا اس نیت سے کہ اس سے شراب بنائی جائے گی۔ نمبر 4، اس کو لانے لے جانے والا، ٹرانسپورٹر۔ نمبر 5، اس کو رکھنے والا۔ نمبر 6، اس کو بیچنے والا۔ نمبر 7، اس کو خریدنے والا۔ نمبر 8، اس کا منافع کھانے والا۔ نمبر 9، شراب پلانے والا۔ نمبر 10، شراب پینے والا۔ تو پینے والا ایک طرف، 9 افراد جو اس کے معاونین ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو کتنا نیٹ ورک بڑا ہے شراب کا۔ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں شراب عام نہیں ہے، مغربی ممالک میں زیادہ ہے، یا جو متمول گھرانے ہیں، پوش علاقے ہیں، ان میں زیادہ ہے۔ خیر اگر چھوٹے گھرانے ہیں تو وہ ہیروئن کی لعنت سے معمور ہیں، اور بڑے گھرانے جو ہے وہ شراب۔ تو شراب کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کوئی شرابی اگر تمہاری بچی کا، لڑکی کا رشتہ لینے آئے تو اس کو منع کر دو۔ اور گناہوں کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نکاح میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا ہے، مذہبی دوست تھے ہمارے، تو جو دولہا تھا وہ کلین شیو۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ بھائی آپ تو بڑے دیندار ہیں، کہا تو نہیں ہم نے، جو مولانا صاحب تھے جنہوں نے نکاح پڑھا وہ دوست تھے ہمارے، انہوں نے بعد میں بتلایا کہ ہاں یہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا کہ میں کیا کروں، رشتہ دینے سے انکار کر دوں کہ نہیں، لڑکی کی داڑھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لڑکا ویسے بظاہر کیسا ہے بائی نیچر؟ انہوں نے کہا بڑا با اخلاق ہے، ایجوکیٹڈ ہے اور باتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ کہ آپ کو امید ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی تبلیغ کی جائے تو یہ داڑھی رکھ لے کر؟ جی امید تو ہے۔ تو 15 دن بعد لڑکی کی جو رخصتی تھی، ہم گئے تو ہم نے کہا کیا دولہا جو ہے بدل گیا ہے؟ کہیں گے نہیں، دولہا تو وہی ہے، شکل بدل گئی ہے، داڑھی جو ہے اس نے رکھ لی ہے، 15 دن پہلے داڑھی نہیں تھی رکھ لی۔ تو بہرحال بعض اوقات لڑکی کے جو والدین ہیں، ہم انکریج نہیں کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ڈھونڈیں آپ، لیکن ایک ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ اگر امید ہے اس پہ کام ہو سکتا ہے تو آپ کو اور زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو واضح طور پہ شرابی کے لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ لڑکی نہیں دینا، پہلے وہ شراب چھوڑ لے، وہ ایک الگ بات ہے، توبہ کر لے، لیکن شراب پیتے ہوئے ایسے آدمی کو شراب پینے والے کے لیے قیامت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ چہرہ سیاہ ہوگا، منہ ٹیڑھا ہوگا اور زبان جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اس شراب بت پرست کی مانند ہے، کافر کی مانند ہے، تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، بنیاد ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام برائیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کی چابی، اس کمرے کے تالے کی چابی جھوٹ ہے، اور شراب جھوٹ سے بھی بڑا ہے۔ مومنین کے لیے کہا گیا، مومن کے لیے کہا گیا وہ زنا بھی کر لے گا، چوری بھی کر لے گا، شراب اس کو نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اگر شراب پی لے گا تو وہ چوری، زنا، ہر قسم کا کام کر لے گا۔ تو مومن شرابی نہیں ہوتا، اس کو شراب نہیں پینا چاہیے۔ تو شراب ایسا گناہ ہے جو آپ کے تمام گناہوں کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی شراب پیتا ہے تو اول فول بکتا ہے، اول فول جب بکتا ہے تو وہ اپنا حال دل سامنے بیان کر دیتا ہے، دوسروں کی جو چھپی ہوئی باتیں یا راز ہوتے ہیں وہ بھی اگل دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد جو گناہ آتا ہے وہ جوا، قمار۔ شراب ویسے تو گناہ کبیرہ کی لسٹ بہت طویل ہے، لیکن شراب اور جوے کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں نام لے کر کہا گیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اکثر من نفعہما، کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ گناہان کبیرہ ہے۔ اور پھر لوگوں نے جب یہ کہا بھئی اس میں تو فائدہ بھی ہے، منافع للناس، کیونکہ شراب آپ کو جو ہے وہ فائدہ بھی دیتی ہے، مثلا یہ کہ یہ بلڈ سپلائی اسکن میں بڑھا دیتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ہاٹ فیل کرتے ہیں، یہ جو کولڈ ویدر میں یا سرد ممالک میں رہنے والے ہیں وہ بہت اچھا یوفورک کر دیتی ہے، موڈ آپ کا ٹھیک کر دیتی ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ریکمنڈ کی جاتی ہے آپ جو ہے 21 پنٹ شراب پی سکتے ہیں، یعنی 3 پنٹ روزانہ جو وائن گلاس ہوتا ہے،
لیکن ظاہر بات ہے صبح دوپہر شام ایک ایک پنٹ گلاس کون اکتفا کرتا ہے. ایک سیلیبریٹی کا انتقال ہوا امریکہ میں, پتہ چلا کہ وہ ناشتے پر 4 پنٹ نہیں 4 بوتلیں پی جاتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شراب جو ہے جب آدمی کے منہ کو لگتی ہے یہ حرام کی طرح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پیتا چلا جاتا ہے. تو جیسے لیور کے لیے کہا جاتا ہے کہ لیور کینسر یقینی موت کا سبب بن سکتا ہے, لیکن پھر بھی چانس تو ہوتا ہے. لیکن سیروسس آف لیور, فائبروسس کرتا ہے, وہ irreversible ڈیزیز ہے, اور نمبر 1 کوز جو ہے وہ الکوہول ہوتا ہے. تو خود مغربی ممالک میں رہنے والے جہاں پہ بالکل ایک سوشل نارم ہے, ایک عام سی بات ہے, وہاں بہت سارے کرسچن ایتھیسٹ آپ کو ایسے ملیں گے, نان مسلمس جو ہیں وہ شراب سے اجتناب برتیں گے. تو شراب اور جوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کو بدنام کر دیتا ہے, اس طرح شراب میں غلفل پکتا ہے, اس طرح جوا بھی جو ہے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھیلا جاتا ہے, اور جو ہار جاتا ہے پھر وہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے لوگوں میں. تو اس کے لیے بھی انہوں نے نئے نئے طریقے سوچے ہوئے ہیں. امریکہ یورپ میں تو ایسے جوئے خانے ہیں چھوٹی چھوٹی, جیسے ہمارے یہاں ڈبو کلب بنے ہوئے ہیں فٹ بال گیمز کے لیے, یا کیرم بورڈ یا لوڈو, اس طرح کے اسپورٹس بنے ہوئے ہیں. وہاں چھوٹے چھوٹے گیمبلنگ شاپس ہوتی ہیں بچوں کے لیے. بچوں مطلب نو عمر یوتھ جو ہوتی ہے, نو عمر, وہ جا کے $10 $5 پہ جو ہے وہ جوا کھیلیں اور جو ہے وہ اپنی قسمت آزمائیں. باقاعدہ مینیپولیٹڈ گیمبلنگ شاپس ہیں کہ جس میں آپ کو پہلے فائدہ دیا جاتا ہے, پھر آدمی آپ کو آخر میں ہروا دیا جاتا ہے. انڈیا سے ایک عورت گئی, وہاں پہ جو اس کو لت لگ گئی, $5 پھر $500 پھر $5,000 جیت گئی. بعد میں اس کو ایک دم سے ہروا دیا گیا اور وہ جو ہے وہ خلاص ہو گئی. پھر اس کو کسی گینگ نے پکڑ لیا کہ تم ہمارے ساتھ چوریاں کرو, تمہارا یہ قرضہ جو ہے ہم گیمبلنگ شاپ کا وہ ادا کر دیں گے, اور پھر وہ اسی چوری میں پکڑی گئی. بہرحال مسلمان ممالک بھی اس میں کم نہیں ہے. ملیشیا کوالالمپور میں جو جوا خانہ ہے سب سے بڑا پہاڑی کے اوپر, کہتے ہیں کہ وہاں پر بڑے دور دور سے ملیشیا کے باہر سے لوگ آتے ہیں جوا کھیلنے کے لیے, اور جو ہار جاتا ہے اس کی تصویر لگا دیتے ہیں. تو جو سب سے بڑی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ اس کی ہے جو سب سے زیادہ پیسہ ہار چکا ہے, اور وہ پاکستان کا ایک سیاستداں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انکریج کیا جاتا ہے کس طرح. اچھا اس میں دوسروں پہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اچھا یہ ٹرمپ کی بھی آپ بات لیں کہ ہمارے ہاں جو شرابی کبابی اور جواری ہو وہ بدنام ہو, امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. سب سے بڑا جواری ہے ٹرمپ جو ہے. اس کی جو شاپس ہیں گیمبلے کے جو کیسینوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں امریکہ میں, بہت مشہور ہے کہ اس کے شراب کے اور جوئے کے اڈے بہت ہیں. لیکن دوسروں پہ ہنسنے کی وجہ ہم اپنے گرمال میں دیکھیں, جو ہم شرطیں لگا کر گیم کھیلتے ہیں یا گیم ہو رہا ہوتا ہے اس پہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جوئے کے زمرے میں آتی ہے. تو شکلیں بدل جاتی ہیں گناہوں کی, گناہوں کے اثرات باقی رہتے ہیں, اور حرمت کا فیصلہ بھی حکم بھی قائم رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی شکل سے بچیں کیونکہ وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. تیسرا اثر جو انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے, تیسرا گناہ, وہ ہے, بہت غور سے سنیے گا, یہ بہت عام ہے. آپ لوگوں میں سے یقیناً کوئی بھی شراب نہیں پیتا ہوگا, کوئی بھی جوا نہیں کھیلتا ہوگا, لیکن یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید ہر کوئی انوالو ہوگا اس گناہ میں. لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیجا مذاق کرنا. تو ایک جو لفظ آتا ہے, جو شخص لوگوں کو ہنساتا ہے اور بیجا مذاق کرتا ہے, اچھل کود کرتا ہے, اس کا نام کیا ہے معاشرے میں؟ ایک لفظ رکھ دیا گیا جس کے کامیڈین. اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے, ڈرامے کا کامیڈین ہے, مووی کا کامیڈین ہے, یا ویسی کامیڈین ہے. تو وہ اس سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. لوگ بڑے اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ یا یہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جو ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ فنی کلپس آپ کو پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کی خود فیس بک پہ یہ مسئلہ بھی چھپ چکا ہے کہ کسی خاص قوم سے متعلق کوئی لطیفہ مشہور کر دینا. تو فنی ویڈیو کلپس میں یہی ہوتا ہے عموماً. تو دیکھیں, اگر فنی ویڈیو کلپ بہلول دانا جیسی ہے, بہلول دانا کی جو کامیڈی ہے اس میں ایک میسیج ہے, تو وہ تو چلیں قابل قبول ہے. لیکن ایسی کامیڈی جس میں کوئی سر نہ پیر, اور جسے کہتے ہیں کہ بس لوگوں کو ہنسانا مقصود, اور اسی سے پیسے کمائے جا رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ بھئی اس سے لوگ پیسے کمانے, باقاعدہ ایک پروفیشن ہے, اس بیچارے کو کمانے دیا جائے. تو واقعہ شاید میں سنا چکا ہوں, لیکن کیونکہ بالکل برمحل ہے اس لیے سنانا ضروری ہے. چوتھے امام سجاد علیہ السلام, اللہم صلی علیہ. راستے میں جا رہے تھے, ایک شخص ان کے پیچھے ان کی نقل کرتا ہوا جا رہا تھا. ایک وقت یہ آیا کہ اس نے چوتھے امام کی ابا اتار کے اپنے اوپر پہن لی اور ایکٹنگ بدستور جاری رکھی. امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ایک شخص کو بلا. دیکھیں امام کا انداز اصلاح دیکھیں.
ایک شخص کو بلا کے کہا، یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مسخرہ ہے اور اپنی ان مسخرہ پن کی حرکتوں سے لوگوں کو ہنسا کر پیسے کماتا ہے. یہی جو آج کل کے کامیڈین جو کر رہے ہیں، پیسے کمانا. بے شک اگر میں نے کہا میسیج ہے، پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل مسائل کے حوالے سے بہت اچھی کامیڈی ہوتی ہے اور میسیج پہنچا جاتا ہے. امریکہ میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں. اگر کوئی میسیج تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بالکل بے جا مذاق. تو امام نے کیا کہا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں وہ ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں خرچ کر دیا ہو. جہنم میں جانے والوں کو تو افسوس ہوگا، گناہگار اتنے زیادہ افسوس کریں گے کہ اپنا ناخن، اپنی انگلی چبا ڈالیں گے کونی تک، پھر اپنا ہاتھ، پورا ہاتھ کونی تک. تو جنت میں جانے والے کیا نہیں، وہ بھی افسوس کریں گے. کیوں؟ کہ کاش ہم نے فلاں وقت فلاں دن یہ نیکی کر لی ہوتی، کاش ہم نے فلاں وقت یوں نہ ضائع کیا ہوتا. ایک گریڈ لانے والا، کراچی میں ٹاپ کرنے والا، پوری دنیا میں ٹاپ کرنے والا، اس سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتی تو تھوڑے سے اچھے اور گریڈز آ جاتے یا تھوڑے سے اچھے مارکس اور آ جاتے. تو جو لوگ اپنے آپ کو ان گناہوں میں، ان فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ یقیناً قیامت کے دن افسوس کریں گے. قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور آخرت خیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقی پرہیزگاروں کے لیے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 219. تو ہمیں ایسی بیجا مذاق سے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم پروفیشنل کامیڈین ہوں، لیکن ہوتا ہے ہر محفل میں ایک ہنسنے ہنسانے والا ہوتا ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ان کے مذاق، ان کی کامیڈی، ان کی پیروڈی، ان کی نقل اتار رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کو ہنسایا. اگر ایک آدمی کو ناراض کر دیا اور 100 لوگوں کو ہنسا دیا تو 100-1 والا فارمولہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کسی شخص نے کسی شخص کا دل دکھایا ہوگا، قیامت کے دن اگر وہ پوری دنیا کے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنا چاہے تو وہ ناکافی ہوگا. اور اگر وہ شخص تل جائے اس بات پر کہ تم نے میرا دل دکھایا ہے، اب تم مجھے اتنی نیکیاں دو، تو وہ کامیڈی، وہ مذاق آپ کے اور آپ کی جنت کے درمیان ایک آڑ بن جائے گا. تو لوگوں کا دل دکھانے سے پرہیز کریں، ایسی کامیڈی، ایسے مذاق سے پرہیز کریں جس میں کوئی میسج نہ ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. 14 گناہ جو لوگوں کے راز فاش کرتا ہے، ان کو بدنام کرتا ہے، ان کو برا جو ہے لوگوں کی نظروں میں بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ عیب جوئی. کوئی چیز کفر کے اتنا قریب نہیں جتنا یہ کہ ایک شخص کسی مومن کی کوتاہیوں، لغزشوں کو جمع کرتا رہے اور وقت آنے پر اس کی مذمت کرے. ہم بھی کرتے ہیں نا، لوگوں کے ویک پوائنٹ جمع کر لیتے ہیں، جب دشمنی کا وقت آتا ہے، جواب دینے کا، انتقام لینے کا، تو پھر وہ باتیں تشت ازبام کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کفر کرنے کے حوالے سے کہ اگر لوگوں کی عیبجوئی کرنے کے حوالے سے، اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرے گا تو اللہ اس کو بدنام کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو. آپ محفل میں بدنام کر کے آ گئے کسی خاص موقع پر، یا اس کی ویڈیو یا اس کی جو ہے وہ فوٹو کھینچ لی کسی مقام توہمت پہ فرض کر لیں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ میرا تو آنا جانا ایسی جگہ پہ ایسی لوگوں پہ ہے ہی نہیں، میں تو بدنام. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا، جس طرح موت آتی ہے جہاں بھی آپ چھپ جائیں، جس طرح رزق پہنچتا ہے جہاں بھی آپ چھپ جائیں، اس طرح بدنامی بھی آپ کا پیچھا کرے گی. اب دیکھیں نا کیسے کیسے کیس جو ہے وہ تشدبام ہوتے ہیں. 50 سال پہلے، 47 سال پہلے، 20 سال پہلے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کرتوت کیے تھے، اب جو ہے وہ اس کی سزا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بدنام کرے گا اس شخص کو جو لوگوں کو بدنام کرتا ہے. تو کوشش کریں کسی کو بدنام نہ کریں، کسی کی جو ہے وہ سیکریٹ یا کسی کی کوتاہی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، چاہے وہ خود مشہور بھی ہو گئی، اس میں بھی احتیاط کریں. ورنہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان کی غیبت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے بھی بچا جائے، اگر کوئی اصلاح کا یا کوئی خیر کا پہلو نہ موجود ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نہ ہو تو کوشش کریں اس سے بھی ہو جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل آج لوگ آپ کے ساتھ اس پر ہنس رہے ہیں، کل اس کے ساتھ آپ پر ہنس رہے ہوں.
تو یہ ہو گئی عیب جوئی۔ اس کے بعد پانچواں گناہ جو انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے وہ ہے صحبت برہم، بری صحبت، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ابو ہاشم سے کہا، اپنے صحابی ابو ہاشم سے کہ تم اپنے ماموں یا عبد الرحمن کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے؟ کہ ماموں کے ساتھ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا بھانجا تو کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ تم نے ماموں عبد الرحمن کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ تو بد عقیدہ ہے، منحرف ہے، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں عقائد۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے عقائد سے کوئی خطرہ نہیں، یعنی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ بے حجاب ہے، فلاں کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ مذاق اڑاتی ہے اسلام کا، لیکن مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھ ایک صحابی تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام منع کرتے رہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے باپ سے بار بار نہ ملو، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جب وہ جا رہے تھے اور فرعون کی فوج جو ہے پیچھے پیچھے تھی تو وہ بار بار اپنے باپ کے پاس جاتا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا، یہ واضح ہے کہ دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں آنے والا اور پھر بھی آپ جائیں تو فضول عبث ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، لیکن وہ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ جب وہ گیا تو دریا جو ہے مل گیا اور وہ عذاب کا شکار ہو گیا اور وہ فرعون کے لشکر کے ساتھ نیست و نابود ہو گیا۔ تو پھر امام نے اس کو منع کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا معلوم، پتہ چلا کہ آپ خود جو ہے وہ اس کے ساتھ بہہ گئے۔ تو انسان کو چاہیے ایسے کام بھی نہ کرے جو گناہ کے کام ہیں، لغزش خطائیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھے نہ بیٹھے کہ اگر کوئی عذاب آیا، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود وہ گناہ کرنا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ عذاب آیا تو آپ اس کے ساتھ شامل ہوں اور روز محشر بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے محشور ہوں اللہ کے سامنے۔ تو صحبت برہم ایک ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ پہ ایک لیبل لگ گیا تو آپ اس لیبل کی وجہ سے بدنام ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، پھر آپ وہ کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر ہم کسی کو دوست بنانا چاہیں، کسی صحبت میں رہنا چاہیں تو ایسے لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھی نشانیاں بتائیں کہ جن کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کے ساتھ مل کر تمہیں قیامت کا خوف پیدا ہو۔ افیکٹو لوگ، مؤثر لوگ، یہ لوگ نہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کچھ لوگ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جس آپ اٹھے بیٹھے، اٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے اندر بھی ایک دنیا داری کی طلب شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اب تک میں بھی فلاں جگہ جاب کر لیتی، کیا ہے تھوڑی سی بے پردگی تو ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یا میں نے بھی جو ہے پوری زندگی جو ہے دکان میں لگا دی، اگر جو ہے میں کسی حرام کام میں 2 نمبر کام میں لوگوں کو پتہ نہیں لگا لیتا تو میں بھی، تو وہ سب چلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب ایسے جملے بار بار وہ اپنے کانوں سے جو ہے وہ سنتا ہے تو پھر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر میں کر لوں تو مجھے بھی تھوڑا سا فائدہ آ جائے، سب لوگ کر دو رہے ہیں، اگر سب لوگ کر رہے ہیں تو میرے کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ آدمی جو ہے وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مدارس، مجالس، محافل، مساجد میں آمد و رفت رکھیں گے تو خود بخود گناہ کی طرف آپ کی کراہیت بڑھ جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ تو یہ تمام گناہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ اس حوالے سے تھے کہ اللہم اغفر للذنوب التی تحت کل اثم، کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو میرا پردہ فاش کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اثر کی طرف کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر للذنوب التی تنزل النقم، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو تیرے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ جیسے ہم نے بتایا معنی الاخبار میں چوتھے امام سے روایت ہے، اور شیخ صدوق نے اس کو لکھا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو گناہ انسان کے اوپر اللہ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ امام نے 9 گنوائے ہیں۔ مثلا ایک جو گناہ انہوں نے گنوایا ہے وہ ہے بغی یا بغاوت کرنا۔ بغی یا بغاوت کرنا کیا ہے کہ انسان حق کے خلاف سامنے کھڑا ہو جائے۔ دیکھیں گناہ ہر کوئی کرتا ہے غیر معصوم ہونے کے ناطے، لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہو
اور گناہ سے منع کرنے والے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات اور تم غلط ہو میں صحیح ہوں. یہ ہے بغاوت، یہ ہے بغی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس بغی یا بغاوت کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ جو متمول ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، صاحب حکومت ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، خود ہمارے آپ کے ساتھ جب مصیبت پڑتی ہے تو تسبیح نکل آتی ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو مصلے پہ آ جاتے ہیں ہم، جب امتحان ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو آپ نماز روزہ سب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو جو لوگ متمول ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر جیسے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ہے وہ امیر کیوں نہیں بنا دیتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم تمام لوگوں کو امیر بنا دیں تو یہ لوگ دنیا میں سرکشی کریں. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ قارون کی دیتا ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، لیکن جب ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تو ہمارے خلاف ہو گیا. قارون ایک عابد تھا، پہاڑ کے اوپر عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تب اس کی آزمائش شروع ہوئی. پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے عبادت کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن پیسہ رکھنے کے بعد صراط مستقیم پہ چلنا، خوشحال ہونے کے بعد نیکیاں کرنا بہت مشکل کام ہے. اور پھر وہی ہوا جب اسے زکوٰۃ مانگی گئی تو اس نے انکار کر دیا، بلکہ فقط انکار نہیں کیا، موسیٰ کے مخالف کھڑا ہو گیا، موسیٰ کی جسے کہتے ہیں مخالفت کرنے لگا. اور کیا الزام لگایا کہ تم میرے پیسوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. یہ اتنا بڑا الزام نبی پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اچھا کب یہ الزام لگایا؟ کہ جب وہ دھنس رہا تھا زمین کے اندر، اس وقت توبہ کر لیتا فرعون کی طرح، کم از کم کوشش تو کرتا. لیکن یہ الزام لگایا کہ تم میری دولت، کیونکہ دولت تو اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، دھنس رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دے. جب بھی آج تک نانیاں دادیاں یہ محاورہ بولتی ہیں کیا تمہارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا، تو وہ قارون کا خزانہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، ہنوز جو ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم. حقوق الناس کی پامالی کرنا چوتھے امام کا رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق. اگر کبھی فرصت ملے تو ضرور پڑھیں. اس میں انسانوں کے حقوق، اس میں خدا کے حقوق، اس میں پھر انسانوں میں رشتہ داروں کے حقوق، پڑوس کے حقوق، والدین کے حقوق، پھر انسان کی خود اپنی ذات سے متعلق نفس کے حقوق، انسان کے اعضاء جوارح، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، اس کے حقوق. تو یہ حقوق کتنے ہیں اور کس طرح ادا ہونے چاہیے بہت تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن حقوق الناس کے حوالے سے ایک جو خصوصی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں اللہ سے تو ضد کر کے ہم اللہ کے حقوق معاف کروا لیں گے، لیکن بندہ اگر اڑ جائے، اور یقیناً قیامت میں ایسا ہی ہوگا، قیامت میں ہر کسی کو نیکی کی ضرورت ہوگی. قیامت میں ہر شخص ڈھونڈ رہا ہوگا کس نے مجھ پر ظلم کیا، کس نے میرا حق مارا، کس نے مجھے ناراض کیا. اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، چاہے 2 درہم، ابھی اس کا تذکرہ آ گیا، 2 درہم بھی کسی نے مارے کسی کے ناحق، تو گویا اس نے خدا کا انکار کیا. تو حقوق الناس کی پامالی کے حوالے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ رو کے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن حقوق الناس میں کیا ہے کہ جب تک ظلم کا مداوع نہ ہو، یعنی اگر آپ اس کو مارا ہے دیت دیں، راضی کریں، قرض لیا ہے قرض ادا کریں، جو کچھ بھی کیا اس کی تلافی کریں کہ وہ راضی ہو جائے. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن آپ کے لیے ایک تلوار لٹکتی ہوئی ثابت ہوگا کہ جو آپ کی نیکیوں کے در پر ہوگا. اچھا، بندگان خدا کا مذاق اڑانا، ابھی ہم نے کہا تھا عیب جوئی، اور ابھی ہم نے کہا تھا لوگوں کو ہنسانے کے لیے بے جا مذاق کرنا. ایک ہوتا ہے نیک لوگوں کا مذاق اڑانا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. سورہ بقرہ 14ویں اور 15ویں آیت، قرآن کا دوسرا سورہ 14 اور 15 ورس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، قالوا انما معکم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہ میٹنگ کیا ہوئی اس سے پہلے، انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے.
اللہ یستہزئ، اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے. تم کس سے مذاق کر رہے ہو؟ تم ان سے مذاق کر رہے ہو. وہ جواب نہیں دیں گے، اللہ جواب، اللہ یستہزئ، اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے. کیسے مذاق کر رہا ہے؟ بہم ویمدہم، تم کو ڈھیل دے کر، ویمدہم کس میں؟ فی طغیانہم، تمہاری طغیانی سرکشی میں تم کو ڈھیل دے رہا ہے. اور ایسی ڈھیل کہ تم خود اس سے نا آشنا ہو. یعمہون، تم خود اس سے آگاہ نہیں، تم اندھے ہو اس سے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا جواب دینے پر اتر آئے تو آپ اللہ تعالیٰ جب کسی کی طرف سے لڑنے کے لیے اتر آئے تو آپ اندازہ لگا لیجیے وہ شخص کتنا طاقتور ہوگا. تو ایسا کام کرنا کہ جس میں ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کوئی ہمارے یہاں بڑا ایک نارمل ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، دیندار لوگ علماء پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ. فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، فلاں عالم نے یہ کہا. آپ کو حق نہیں، دوسرے عالم سے پوچھ لیجئے. وہ ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ میں بولنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہوں، وہ سزاوار ہوں، لیکن آپ کے سمجھنے کا سزاوار نہیں. یعنی میں جو کہہ دوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن آپ جو سمجھیں گے اس کا میں ذمہ دار نہیں. تو بڑے مزے سے علماء پر انگلیاں اٹھا دینا. اور کچھ لوگوں کے تو باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سازش اور ایک کمپین کے طور پہ چلتے ہیں تاکہ ان کی ہیبت ان کے اوپر اتر جائے. ویڈیو کلپس آ جاتی ہیں، باقاعدہ ان کی تصویریں آ جاتی ہیں، ایجنٹس ان کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور بڑے مزے سے جسے کہتے ہیں کہ مجتہدین پہ یا علماء پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا دی جاتی ہیں. تو اس کا انجام کیا ہے؟ پھر ان لوگوں سے اللہ مذاق کرے گا. آپ جن لوگوں کا مذاق، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانے کے بدلے ایک بے حجاب عورت ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک داڑھی رکھنے والا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک نماز پڑھنے والا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو ہر اہم کام پہ جو ہے وہ نماز یاد آ جاتی ہے. تو دینداروں کے مذاق کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. کن لوگوں سے؟ جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مذاق ویسے بھی نہیں اڑانا چاہیے ایک عام آدمی کا، لیکن جو دیندار ہو وہ آپ نے ایک اکثر لفظ سنا ہوگا سو موٹو ایکشن، کہ چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لے لیا. کیوں؟ بات اتنی بڑی تھی، بات اتنی اہم تھی کہ چیف جسٹس کو خود ایکشن لینا پڑا. تو بس بعض اوقات اللہ اس کا رسول خود ایکشن لے لیتا ہے، وہ ایکشن لینے کے قابل نہیں ہوتا، یا اتنی چیزیں کہتے ہیں کہ سکت نہیں رکھتا، یا آشنا نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا، لیکن بات اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ اس کا رسول خود، کہ جس نے جو ہے ان لوگوں کو ستایا، گویا اس نے جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ستائیں گے ان کی رسوائی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا. اور جو لوگ دیندار لوگوں کو ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا انتقام لے گا. رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دوستوں کی توہین کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. عہد و پیمان توڑنا یہ بھی ان میں سے ہے کہ جو عذاب کے نزول کا سبب بنتے ہیں. دیکھیں عہد و پیمان تو یہ کہ باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ، مثلا لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کرایہ دار مالک کے مکان میں ہوتا ہے، لیکن عہد و پیمان یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا کب آئیں گے بھائی، میں 9 بجے آؤں گا، آپ 10 بجے آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ 11 بجے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں شادیوں پہ کیا حال ہوتا ہے؟ یہی حال ہوتا ہے، 9 بجے لکھتے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. 9 بجے لکھا ہے، 11 بجے آئیں گے لوگ، 12 بجے جو ہے بارات آئے گی، 1 بجے کھانا، یعنی اگلے دن جو ہے وہ کھانا ملے گا. تو ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں آ گیا. آپ کو کوئی کام نہ کرنا ہو، یعنی عہد توڑنا ہو، تو خدا کو بیچ میں لے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کل آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں چلے گا، آپ صحیح بتائیں آپ آئیں گے کہ نہیں. ارے بھائی میں انشاءاللہ، جو باقاعدہ واقعی خلوص نیت سے کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو یقین دلانا. بھائی انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد شامل حال رہی اور میری نیت تو ہے ہی. لیکن کچھ لوگ انشاءاللہ کا مس یوز کرتے، نہیں آتے، پھر کہتے ہیں کیا کریں، اللہ نے چاہا ہی نہیں. حج پہ جائیں گے اب انشاءاللہ، زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، اللہ نے بلایا تو، مولا نے جو ہے وہ ہم مولا کی طرف سے بلاوا آیا تو. یہ کیا ہے؟ عہد و پیمان کو توڑنا. آپ کے درس کا وقت 2 بجے ہے، آپ 2:15 پہ آتے ہیں. اگر 2:15 پہ آپ آتے ہیں تو 15 منٹ کی آپ نے نافرمانی کی. ہاں اگر راستے ایسے ہیں یا آپ کا ٹرانسپورٹر جو غلطی کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے تو پھر آپ کے جو ہے اوپر یہ الزام ہے. کھلم کھلا گناہ کرنا یہ تو بہت جسے کہتے ہیں کہ واضح بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کھلم کھلا گناہ کرے گا تو وہ ضروری ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدنام ہوگا. ہمارے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، جب بھی عادل کا لفظ آتا ہے تو کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو.
تو کھلم کھلا گناہ کے حوالے سے سن لیجئے کہ کھلم کھلا شخص نہ صرف گناہ گار ہوتا ہے بلکہ بے حیا بھی ہوتا ہے، ڈھیٹ ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ایسا شخص زیادہ خطرناک ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں ہم منافق نہیں ہیں، جو اکیلے میں کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. جی نہیں، منافقت یہ نہیں ہے. منافقت یہ ہے کہ اندر جو ہے کفر ہو، باہر ایمان کا مظاہرہ کرے. یہ جو ہے ڈھٹائی اور بے حیائی ہے. عورتیں جو ہیں وہ بے حجاب گھوم رہی ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم جیسے گھر میں ہوتے ہیں ویسے باہر ہوتے ہیں. قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عورتوں اور بچوں سے بے حیائی نہیں نکل جائے گی. عورتوں سے بے حیائی نکلنے کا جو مظاہرہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، آپ زیادہ واقف ہیں، جو تنگ لباس جن کے بارے میں کہا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں لباس پہنتے ہوئے بھی عریاں ہوں گی. می ٹو ایک ہیش ٹیگ چلائے فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پہ، می ٹو، کہ جن خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ آپ لکھ دیں. امریکہ میں تو یہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، ہالی ووڈ کے جو ہے وہ ڈائریکٹر کو جو ہے سزا ہوگی، یو کے میں کسی کو سزا ہوگی، انڈیا تک یہ بات پہنچ گئی، اب پاکستان تک بھی یہ لت آ گئی ہے. اپنے گناہ کو بتانا بھی گناہ ہے. کہ خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیلیبریٹی ہیں، وہ اپنے فیس بک اور انسٹاگرام پہ یہ خبریں دے رہی ہیں ہیش می ٹو کا، تو آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کہ شرم تو اس کو آنی چاہیے کہ جس نے یہ کیا. تو عورتوں سے حیا اٹھ گئی ہے، بچوں سے حیا کیسے نہیں اٹھی؟ ابھی آپ نے زینب کیس دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ اینکر پرسن کتنا جو ہے رو دھو کے آنسو بہا کے، ان لوگوں نے بھی آنسو بہائے جو فلموں میں کام کرتے ہیں انڈیا کی یا پاکستان کی، یا بے حیائی کا جو ہے. بلکہ پروگرام ہو ہی اسی طرح رہا ہے کہ میک اپ میں جسے کہتے ہیں دلہن کی طرح سجی ہوئی اینکرا یا اینکر وومن جو ہے بیچ میں بیٹھی ہوئی اور 4 مرد بیٹھے ہوئے اور اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. چلے یہ بھی قابل قبول. کیا آپ دیکھیں کہ کسی ٹی وی پروگرام میں، کسی مارننگ شو میں، کسی ٹاک شو میں کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ جو اس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں ان کے پیچھے خود ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں کی فحاشی کا ہاتھ ہے. خود جس چینل پہ آپ یہ گفتگو ڈسکس کر رہے ہیں، اسی چینل پہ جس پروگرام میں اس کیس سے متعلق جو ہے وہ مذمت کی گئی، اسی پروگرام میں دوسرے ہی دن لڑکیوں کے بچیوں کے ڈانس کا پروگرام دکھایا گیا، نہایت فحش ڈانس کا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس اینکر پرسن کو ٹی وی چینل والے پہ لعنت بھیجنی چاہیے یا ان لوگوں پر جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جب یہ پروگرام آن ایئر جا رہا تھا تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یہی پروگرام دیکھا جا رہا تھا. تو سامعین اور ناظرین خود جو ہے وہ بے حس بن چکے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات نہ ہوں؟ بالکل ہوں گے، اس سے زیادہ واقعات ہوں گے، کیونکہ پورا معاشرہ اس لت میں پڑا ہوا ہے. تو عورتوں اور بچوں سے جب تک بے حیائی، اور اس کا پورا سامان میڈیا جو ہے ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، اس کا سامان اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو اسٹیٹس کمپلیکس کی دوڑ میں آگے بڑھانے کے لیے 10 سال کے بچوں کو، 12 سال کے بچوں کو، ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور بچہ اپنے موبائل پہ، جو تکیے کے نیچے بھی ہوتا ہے، کمبل کے اندر بھی ہوتا ہے، واش روم میں بھی ہوتا ہے، کمرے بند کر کے بھی. پہلے تو ٹی وی ہوا کرتا تھا نا، ہم کہتے تھے کہ ہم نے خود ہی ابھی 10 سال پہلے آپ کو لیکچر دیا ہے کہ ٹی وی ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں پہ لوگوں کا گزر بسر ہو، آتے جاتے رہو. اور اب دیکھیں 10 سال میں دنیا کتنی بدل گئی. اب موبائل دے کر بچوں کی شادیاں 24 سال میں 30 سال میں ہو رہی ہیں، تو وہ اس وقت تک کیا کرے گا؟ تو گناہوں میں ملوث ہوگا. تو آپ نے خود گیجٹ دے دیا ہے اور اس کو بتلایا نہیں ہے کہ موبائل کا صحیح استعمال کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہونڈا سیوک خرید لی ہے، لیکن سیوک سینس اپنے اندر نہیں پیدا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ علی اعلان گناہ، اس چکر بازی سے باز آئیں. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ اندر سے وہ باہر ہوں، جو تنہائی میں کرتے ہیں وہ باہر بھی کریں، جی نہیں، بہت فرق ہے. اگر آپ نے باہر ایک گناہ کر دیا، سب کے سامنے ایک لیبل لگ گیا، تو پھر وہی بات کہ آپ اس کو مٹاتے عمر گزار دیں گے، اور جب وہ نہیں مٹے گا وہ لیبل، تو آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے اب میں بدنام ہو گیا تو ٹھیک ہے میں ایسے ہی صحیح. پھر جھوٹی چیز مشہور کرنا، یہ بھی بلاؤں گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن جھوٹی چیز مشہور کرنا، یہ جو ہم کر رہے ہیں آج کل، کہ ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. کسی بھی بزرگ کا واقعہ ہمیں نہیں معلوم کس کا واقعہ ہے اور ہماری گڈ بک میں ہے کہ نہیں، وی آر آن دا سیم پیج اور ناٹ، اور آپ جو ہے وہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. حدیث آ جاتی ہے مسخ شدہ اور معنی و مفہوم بالکل غلط، معنی و مفاہیم بالکل غلط ہیں، آپ جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں. کوئی بالکل واضح طور پہ جھوٹ ہوتا ہے وہ آپ فارورڈ کر دیتے ہیں. کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس کے نیچے زبردستی آپ لکھ دیتے ہیں.
کہ 11 افراد کو پہنچائیں، نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ جھوٹی کہتے ہیں بنو عباس بنو امیہ کی سلطنت حکمرانی کے دوران 10 لاکھ حدیثیں وضع کی گئیں. 10 لاکھ. مجھے بتائیں یہ وہی 10 لاکھ حدیثیں تو ہیں جن کی چنائی، جن کی کٹائی اور جن کو الگ کرنے کے لیے ہمارے مجتہدین پوری عمر لگا دیتے، اور پھر انہی مجتہدین کو جو ہے لوگ برا بھلا کہہ دیں، نعوذ باللہ. اور قرآن میں چیدہ لوگوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اور جھوٹا یا جھوٹے افراد ان لعنتوں میں شریک ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 61، سورہ موبائلہ آیت موبائلہ کے آپ نے آخر میں پڑھتے ہوں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اچھا، میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے اور بنو امیہ بنو عباس نے گڑھی ہوئی حدیثیں لوگوں تک پھیلائی، لیکن اگر دیکھا جائے یہ جھوٹ ہم بھی پھیلا رہے ہیں. مطلب آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا جائیں، اس میں آپ جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. امیگریشن کے ڈاکیومنٹس جمع کریں، آپ اس میں جسے کہتے ہیں جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. شناختی کارڈ بنوانے جائیں، آپ اس میں عمر کم کروانے کے لیے جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ دکان سے کچھ چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کم لکھواتے ہیں. اگر آپ دلہن والے اس کے پیسے دیں گے تو زیادہ لکھواتے ہیں. تو دکان والا تو اب تو چیز بیچنے کے بعد پوچھتا ہے کہ کتنی قیمت لکھوں. تو جھوٹ ہر شخص جسے کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے جو زیادہ مفاد چاہتا ہے وہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، جو چھوٹا مفاد چاہتا ہے وہ کم جھوٹ بولتا ہے. ایک حکم خدا کے خلاف فیصلے دینا. مولا فرماتے ہیں کہ 2 درہم بھی کسی نے اگر کے خلاف کسی نے فیصلہ دیا تو اس نے گویا اللہ کا انکار کیا. مولا فرماتے ہیں خلافت کے لیے اگر مجھے چونٹی کے منہ سے ذرہ بھی کھینچنا پڑا، لینا پڑا، تو وہ میں نہیں لوں گا. مولا جب عدالت میں جاتے ہیں تو قاضی کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کر، تو مولا فوراً کہتے ہیں کہ تم کیا عدالت کرو گے. وہی ہم کہتے ہیں کہ جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. ناپ تول میں کمی. سورہ مطففین، پوری سورہ اس کا نام اسی پر ہے، ویل للمطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرنے پر واقع ہو. کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا جس کے پاس 2 باٹ تھے. ایک ہی وزن تھا، باٹ 2 تھے. یعنی زیادہ وزنی وہ اس وقت استعمال کرتا تھا جب کسی سے لیتا تھا، اور ہلکا باٹ اس وقت استعمال کرتا تھا جب کسی کو چیز بیچتا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ یہ سورہ اور یہ آیات اتری. اور ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز کم دیں. فرض کر لیں 1 لیٹر دودھ ہے اور وہ کانٹا تو دکھا دے گا کہ بھئی 1 لیٹر ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ 800 گرام مثلا یا 900 گرام دودھ دیا، اس میں 100 گرام 200 گرام پانی ملا دیا. تو کسی چیز کی آمیزش بھی ملاوٹ کے مترادف ہے، اس کے وزن کو پورا دکھانا. مجھے بتائیے اس وقت پاکستان میں، کراچی میں، پوری دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو خالص ہے؟ چکن، اس میں اسٹیرائڈ کے ہارمون بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ 5 دن تک چکن کو وہ ہارمون نہ دیں. ڈیری جو فارمز کے وہ مالکان ہوتے ہیں کہ وہ ہارمون اس میں سے نکل جائے اور پھر کہیں جا کے اس مرغی کو آپ ذبح کریں، لیکن وہ 5ویں دن 5 دن استعمال کرتے تاکہ مرغی جلد از جلد موٹی تازی ہو جائے اس ہارمون کی وجہ سے، اور آپ بڑا خوش ہوتے ہیں. باجی میں آپ کو 1.5 کلو سے زیادہ کی مرغی دے رہا ہوں، تو اس میں جو ہے 1.5 کلو میں ½ کلو جو ہارمون شامل ہے، گروتھ ہارمون، اسٹیرائڈ ہارمون، جو آج کل ڈائبٹیز کا سبب بن رہا ہے. گوشت گائے بھینسوں میں جو انجیکشن لگ رہے تھے اس کی کہانی تو پہلے سے آ رہی تھی. دودھ میں جو پانی مل رہا ہے اس کی کہانی ایک الگ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو سبزیاں ہیں، لوگوں نے کہا چلے ہم سبزی کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ گندے غلیظ پانی سے جو ہے وہ سبزیاں اگائی جا رہی ہیں. لوگوں نے کہا چلے ہم مچھلی کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کا سمندر ہے، پورے کراچی کا فضلہ ملبہ، ہمارے پاس سمندری حدود اتنی ہیں جو پاکستان کے رقبے سے آدھی سے زیادہ ہے. سمندر کا پانی اتنی ہماری دسترس میں ہے. اگر ہم صرف سمندر کے پانی کو، اس کی مچھلیوں کو، اس کی ہوا کو جو بیچز پر ہے استعمال کر لیں تو پاکستان خوشحال ہو جائے. دنیا میں کوئی ایسی بیچ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جس میں جو ہے وہ بیت الخلاء جیسی بدبو آ رہی ہو، لیکن وہیں جا کے لوگ ماشاءاللہ 2 دریا پہ بیٹھ کے جو کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدبو شاید یا خوشبو جو ہے وہ ان کے کچن سے آ رہی ہے. جب پوچھا جاتا ہے یہ بدبو کیسی کریں، نہیں یہ خاص ٹیسٹ ہے اس کی، یہ خوشبو ہے. تو بہرحال تو
زکوٰۃ نہ دینا. اچھا قرآن میں جو زکوٰۃ نہ دینے کا تذکرہ آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ علماء اعلام مفسرین فرماتے ہیں یہ عمومی مال ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. وہ خمس بھی ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ نہ دی جائے اس معاشرے میں اس جگہ جو ہے وہ بارش نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک ہے وہ سبب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے. اب آ جائیں مولا اچھا ناپ تول کے حوالے سے یاد رکھیں کہ دوزخ میں اس شخص کو بڑا عجیب عذاب دیا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کہ اس کو دوزخ میں ایک وادی میں رکھا جائے گا، جس وادی کا نام ہے قعر، قاف عین را. 2 پہاڑوں کے درمیان ہے اور وہ عمر بھر کا مطلب ہے ہمیشہ ان 2 آگ کے پہاڑوں کو تولتا رہے گا. یہی اس کا جو ہے وہ گناہ کا عذاب ہوگا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب بنتے ہیں. ظلم و ستم ہم نے آپ کو بتلایا کہ انسان جو ہے وہ اگر ظلم و ستم 2 درہم کے برابر بھی کرے گا تو گویا اس نے کفر کا انکار کیا. مولا کی حدیث بھی آپ کو بتلائی. تو ظلم و ستم کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت قائم کی ہے اور آپ اس عدالت کی نفی کر رہے ہیں. ترک عادت نیک، ایک کام آپ کر رہے ہیں اچھا کام اور کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی گناہ کے مثل ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ نعمتیں زائل ہوتی ہیں. مطلب آپ کی عادت ہے فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنے کی اور آپ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی عادت ہے تعقیبات پڑھنے کی، آپ کی عادت ہے زیارات پڑھنے کی، آپ کی عادت ہے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کی، آپ وہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کی عادت بھی تھی اور آپ نے جو ہے وہ عادتوں کو چھوڑ دیا. نیک کاموں سے دوری، ایک تو یہ ہے کہ آپ نیک کام نہیں کر رہے لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا کہ ہم جائیں گے تو نیک باتیں اچھی باتیں سنیں گے اور اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا. تو توضیح کو نہ کھولنا، دروس کو نہ سننا، یا ایسی جگہوں پہ جہاں بزرگ بیٹھے ہوں نہ جانا کہ بھئی ہم وہاں جائیں گے تو اچھی باتیں کان میں پڑیں گی اور ہمیں وہ کرنی پڑ جائیں گی. کفران نعمت، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ شکر نہ کریں اور ایک یہ ہوتا ہے کفر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اور کفر کرو گے تو میرا عذاب. کفر کیا ہے؟ اللہ نے ایک نعمت دی ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. انکار کیا ہے؟ اس کو غلط چیز میں استعمال کرنا، گناہ کے آنکھوں کو بد نظری کے لیے استعمال کریں، ہاتھوں کو ظلم و ستم کے لیے استعمال کریں، زبان کو جھوٹ اور نازیبا الفاظ اور گالم گلوچ کے لیے استعمال کریں. تو یہ کفران نعمت ہے. کفران نعمت خود انسان کے لیے نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب. ترک شکر الہی، ایک تو ہوتا ہے کفران نعمت، ایک ہوتا ہے شکر کرتے کرتے بھول جائیں، شکر کرتے کرتے اس کو ترک کر دیں. روزانہ ہر بات پہ، ویسے کہتے ہیں نا کہ امام کی روایت کا مفہوم بھی ہے کہ اگر میں تیرا شکر ادا کروں تو اسی نعمت کے ذریعے ہی سے تو کروں گا کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں. تو نے مجھے زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، مجھے فہم و فراست دی ہے کہ شکر کیا ہوتا ہے. تو جب میں بول رہا ہوں تو یہ تیری ہی تو نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں جو ہوں وہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو دعاؤں کے روکنے کا سبب بنتے ہیں. اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی ہم نے بات سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی کہ گناہ قبول نہیں ہوتے. تو اس میں ان گناہوں کا بھی جو ہے وہ سبب اور وجہ شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی دعائیں قبول. بری نیت، ایک تو خیر وہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی کہ جو آپ کسی غلط کام گناہ کے لیے مانگیں، مثلا خطا رحمی کے لیے آپ مانگیں، کسی کا نقصان کے لیے گناہ مانگیں. اور دوسری بات یہ کہ خود اپنے اندر ایک بری نیت رکھنا، کسی بھی کام کرنے کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسے میں پیسے دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں اور فوراً جو ہے وہ اس کی تصویر کھینچ کے آپ جو ہے انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں تاکہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے. کہیں کھانے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ تصویر لے رہے ہیں کہ بھئی میں دیکھو غریبوں کو کھلا رہا ہوں. تو یہ جو ریاکاری ہے یا جو بری نیت ہے اور شامل حال نہ بھی ہو، لوگوں کے سامنے آشکار نہ بھی ہو، تو بھی یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. پھر اور دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. باطنی بری صفات، دیکھیں ایک بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ جب آپ برتن دھوتے ہیں اور اس برتن کو دھونے کے لیے پانی کم ہوتا ہے، یعنی آپ برتن باہر سے دھوئیں یا اندر سے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اندر سے دھوئیں، کیونکہ پانی یا مشروب تو اندر ڈلے گا نا. نماز کے لیے بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بدن بھی ناپاک ہے،
لباس بھی ناپاک ہے. اب پانی اتنا ہے کہ کسی ایک ناپاکی کو ہم دور کر سکتے ہیں تو بدن کی ناپاکی کو دور کریں. تو برتن کا اندر ہونا. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باطنی برائیاں جو ہیں وہ آپ کے قلب سے مٹ جانی چاہیے. کیوں کہ یہ نظر نہیں آتی. آپ جھوٹ بولتے ہیں نظر آ جاتا ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے نظر آ جاتا ہے, کوئی شخص شراب پیتا ہے نظر آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں عمر بھر نہیں پتہ چلتا. حسد کر رہے ہیں عمر بھر نہیں پتہ چلتا. سوء ظن رکھ رہے ہیں جو آج کل بہت عام ہے, کسی کو نہیں پتہ چلتا. طمع یعنی لالچ, ایسی لالچ اگر جس کے پاس کوئی چیز ہے آپ کہیں مجھے یہ چیز چاہیے, چاہے اس سے بہتر چیز آپ کے پاس موجود ہو. تکبر, آپ کو نہیں پتہ چلتا, آپ کے چند جملے سے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں لیکن آپ کو خود نہیں پتہ چلتا. تو تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, عداوت ہے, ریاکاری ہے, حب دنیا ہے اور خود پسندی ہے جو خود نیکوکاروں کو بہت ہوتی ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ دنیا داروں کو عموماً ظاہری برائیوں سے پالا پڑتا ہے اور دین داروں کو باطنی. عموماً آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں ڈائگنوز کرنا, تشخیص کرنا اور ان کو مٹانا. پھر دینی بھائیوں کے ساتھ نفاق کرنا. آپ کسی کے ساتھ دشمنی کریں کوئی بات نہیں, جسے ہم نے کہا کسی کا مذاق اڑائیں برا ہے لیکن بہرحال, لیکن آپ دینی بھائی کا مذاق اڑائیں اور دینی بھائی کے ساتھ نفاق کریں. کوفے والوں نے کیا کیا تھا جو ابھی تک مشہور ہے, کوفی لا یوفی, کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی. امام کو خط لکھ کر امام سے بے وفائی کی. شاعر نے کیا کہا تھا امام حسین کو رستے میں جب گزر رہے تھے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں جو ابن زیاد کے ساتھ ہیں. تو اپنے دینی بھائی کے ساتھ نفاق کرنا اور اس کو دھوکہ دینا. واجب نماز میں تاخیر کرنا اتنی کہ وہ قضا ہو جائے. نماز کے لیکچر ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے اول وقت نماز اور ایک ہے تاخیر. ہم بڑے مزے سے پڑھ لیتے ہیں کنوینینٹلی. جب اول وقت نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں میسج دیکھنا یاد آتے ہیں, ہمیں جو ہے چولہے پہ رکھی ہوئی چائے یاد آ رہی تھی, ہمیں جو ہے کبڈ میں رکھے ہوئے کپڑے یاد آتے, چھوٹے چھوٹے کام یاد ہو رہے تھے جو ہم بعد میں بڑے آرام سے ٹال سکتے ہیں. ایمرجنسی ایک الگ بات ہے. اول وقت نماز اور آخر وقت نماز میں جو نسبت ہے وہ وہی ہے جو دنیا اور آخرت میں, جس طرح دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. اول وقت نماز اور آخری وقت نماز میں وہی نسبت ہے جو آخرت اور دنیا میں ہے. جس طرح اول وقت نماز بہت زیادہ برتر ہے آخر وقت نماز سے, اسی طرح جس طرح آخرت برتر ہے, یعنی آخرت کا بہت بلند درجہ ہے. تو انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو آخرت کے ثواب کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے. اس طرح اول وقت نماز ہے. اگر آپ اول وقت نماز نہیں پڑھتے, تاخیر سے نماز پڑھتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کسی کو بھائی میں بھول گیا, میں نے کام نہیں کیا آپ کا, یا مجھے جو ہے وہ بہت سارے کام دے, نہیں, آپ کے پاس وقت تھا, آپ کی پرائرٹیز الگ تھی, ترجیحات الگ تھی. جس شخص کا کام بھول گئے, جس شخص کے کام کو آپ نے دیر میں انجام دیا, وہ اہمیت نہیں رکھتا. اگر آپ دوست کی کال کو اٹینڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو جو انٹرٹین کر رہے ہیں, اپنے دوسرے کام, وہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے کس کی بنسبت؟ نماز کی بنسبت. یعنی یہ عجیب عبادت ہے کہ جس سے غفلت برتنے پر, جس کو تاخیر سے انجام دینے پر, جسے کہتے ہیں سستی کاہلی سے, جس کو انجام دینے سے باقاعدہ وعید آئی, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ وائے ہو نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں, یعنی تاخیر کرتے ہیں اور سستی کاہلی سے انجام دیتے ہیں. کر رہے ہیں روزے میں بھی کم از کم یہ آیا کہ ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن کیا ہے یہاں ویل کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس سے جہنم پناہ مانگتی. تو نماز تاخیر سے ادا کرنا بالکل ایسی ہے کہ آپ خدا کو لیسٹ امپورٹنس دے رہے ہیں. اور اتنی تاخیر کرنا جو ہمارے ساتھ اکثر فجر میں ہوتا ہے, اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے. آپ جان بوجھ کے اتنی دیر سے اٹھتے ہیں, شیطان بھی اپنی بالکل جیسے کہتے ہیں پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے, اور جب آپ کیلنڈر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے, پھر بھی آتے ہیں چلو ٹائم دیکھ لوں, اس میں آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اتنی تاخیر کرنا کہ نماز غافل ہو جائے, نماز جو ہے وہ ترک ہو جائے, یہ اس کا سبب ہے کہ جو آپ کے لیے دعا کے لیے رکاوٹ بنے گی. اور یاد رکھ لیجئے کہ احادیث میں آیا ہے کہ نماز کو نہ پڑھنے والا گویا کافر ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ترک نیکی اور صدقہ, یہ بھی دعاؤں کو روک دیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور اس سے ملتا جلتا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں ایک
میاں بیوی تھے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ سے دعا مانگی، بڑے عرصے بعد دعا قبول ہوئی، تو اللہ نے یہ بھی بتلا دیا نبی کے ذریعے کہ تمہارا بیٹا عین شادی کی رات مر جائے گا۔ اب بیٹا تو ہو گیا، اب وہ ڈرنے لگے کب یہ بڑا ہو، کب شادی ہو، خدا نخواستہ کب مرے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کی شادی میں تاخیر شروع کر دی، ٹالنے لگے، لیکن بہرحال بیٹے نے کہا کہ نہیں مجھے شادی تو کرنی ہے، بڑی دیر بعد تاخیر سے اس کی شادی کی، اور شادی کے دوسرے دن روتے ہوئے اس کے گھر کی طرف جب جانے لگے کہ دیکھیں کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ بالکل صحیح سالم زندہ حشاش بشاش۔ تو اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، کل تم نے رات کیسی گزاری؟ کہنے لگے کل تم نے کیا ایسا نیک کام کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک فقیر آیا تھا اور صدا لگا رہا تھا کہ مجھے کھانا دے دو، تو میں نے اپنے حصے کا شادی کا کھانا اس کو دے دیا۔ شادی کا کھانا وہ ہے جس کے لیے ہم روزہ رکھ کے جاتے ہیں، شادی کا کھانا تو وہ ہے کہ جس کو ہم اس طرح کھاتے ہیں جیسے ہمارا آخری کھانا ہو۔ نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے، ہم کھانا شادی کا ایسا کھاتے ہیں۔ تو اس نے اپنی شادی کا کھانا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے، آپ خود سوچیں کہ شادی کا این کھانا آپ ڈش بنا کر لائیں اور کہتے ہیں باہر فقیر کھڑا ہے، کہلے اتنے مسٹنڈے بھی تو بیٹھے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں 80 سال کی عمر کا اضافہ ہوا۔ گالی دینا، نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، بدترین شخص ہے وہ جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں نا محاورہ، بڑی بوڑھیاں اس کی زبان میں ہڈی نہیں ہے، جو منہ میں آئے جو ہے وہ بولتی رہتی ہے۔ تو یہ نازیبہ الفاظ کہاں سے آئے؟ موویز، ڈرامہ، میڈیا، سوشل میڈیا پہ جو فنی ویڈیو کلپس ہیں وہاں سے آتی ہیں۔ وہ ایک سامنے بڑی اچھا جسے کہتے ہیں کہ جملہ کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اردو استعمال کرتے ہیں، اردو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، اب انگلش میں جو ہے وہ لیکچر دیا کریں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے انڈین فلمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں آپ کو، اس کے لیے آپ کے لیے اردو اچھی ہے، اور ذرا کہا جائے کہ درس سننا ہے نہیں اردو میں، ہمیں جو ہے وہ انگلش میں چاہیے۔ بہرحال یہ سب بھی وہیں کی جو ہے عطا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ خطا ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، 3 گناہ ایسے ہیں جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ پریشان حال کی فریاد پر توجہ نہ دینا۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ معاف کرو بیٹا، یا معاف کرو بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، ایک تو یہ کہہ دیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ توجہ ہی نہیں دینا، کہ آپ جو ہے وہ منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے، اب صاف صاف کہتے ہیں بیٹا میرے پاس نہیں ہے، یا بھائی جان بھائی صاحب میرے پاس نہیں ہے۔ ایک جب توجہ دینا کیا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں، کیا کریں؟ کچھ فریاد رس آپ کے پاس آتے ہوں گے، فون کرتے ہوں گے، کم از کم آپ کسی کا پتہ تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس سے لے جائیں۔ ایک اپنی بچی کے لیے پریشان ہے، آپ بتا سکتے ہیں بھی فلاں جو ہے وہ خاتون یا فلاں گھر جو ہے وہ فلاں فرد آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں تسلی دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو جو بے توجہی کرنا، اس پہ توجہ نہیں دینا، خود یہ جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ مظلوم کی مدد نہ کرنا، آپ اللہ فرماتا ہے کہ رسول بلکہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں ظالم سے انتقام لوں گا، اور اس سے بھی انتقام لوں گا جو مظلوم کی مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے مدد نہیں کی۔ امام کی مدد کر سکتے تھے، بہت سے لوگ کر سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کی کیونکہ اس میں تھوڑا سا نقصان تھا۔ تو اگر آپ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے مال سے، کسی بھی حوالے سے۔ ترک عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو میدان میں لایا گیا ہے تاکہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ رسول نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائیوں سے نہیں روکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا واقعی ایسا زمانہ آئے گا؟ تو رسول نے پوچھا اس سے بھی بدترین زمانہ آئے گا، اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا۔ کیا زمانہ؟ کہ جب لوگ گناہوں کا حکم دیں گے اور نیکیوں سے روکیں گے۔ یہ جو ہمارا میڈیا ہے، ہماری جو فلمیں، ہماری جو ڈرامے ہیں، باقاعدہ اب مذہب کی گرد بن رہی ہیں، باقاعدہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ پردے کے حوالے سے مووی بن رہی ہے، اس کو خلاف عقل قرار دیا جا رہا ہے۔ جو ہے وہ میوزک کے حوالے سے مووی بن رہی ہے کہ یہ جو ہے حلال ہے اور جو ہے اس کو نہیں کرنا، منع نہیں کرنا چاہیے۔ مکس گیدرنگ کے حوالے سے اور پتہ نہیں کیا کیا جسے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے باقاعدہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ثابت کیا جا رہا ہے میوزک کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے کہ آپ جو ہے گناہ کریں، اور گناہ کرنا بالکل ایک سوشل نارم ہے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، آرٹیکلس کی ہیڈنگز ایسی ہو گئی ہیں
کہ انڈیا میں جو عورتیں شراب خریدنے جاتی ہیں ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بتائیں, اس آرٹیکل ہے کہ کیوں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو خواتین جو ہیں وہ شراب خریدنے جاتی ہیں. تو وہ مرد کو بھی دیکھا جاتا ہے, عورتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. عورتوں کے حوالے سے معلوم ہے بہرحال عزت و ناموس کا ایک پتلا ہوتی ہے. تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان جو ہے برائیوں کا حکم دے رہا ہے اور نیکیوں کا رو رہا ہے. مطلب ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ڈرامے, فلمیں, میڈیا جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں اور یہ اچھے پیغام بھی دیتے ہیں. سیکولر میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہمارے جو پیور اسلامی مذہبی اہل تشیع اور ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو میڈیا چینلز ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی دو بات نہیں, وہ بلا شبہ اصلاح اور تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں. لیکن سیکولر میڈیا کے بارے میں ایک زمانے میں تھا نہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. لیکن اب کم و بیش کوئی میڈیا ایسا نہیں بچا, کوئی میڈیا پرسن ایسا نہ بچا کہ جو اپنی دنیا کمانے کے لیے اپنی عزت, اپنا دین اور اپنا وقار داؤ پہ نہ لگا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہماری نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء